صفحہ نمبر 81 پیج 81۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد واصحابہ اجمعین۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے کہ سیرت النبی پر جو کتابیں ہم نے لکھی ہیں اور جو کتابیں یورپ نے لکھی ہیں اس کے اوپر ایک نظر۔ ابھی ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو تقریباً 37 مصنف کی کتابیں، 37 جو گورے ہیں، انگریز ہیں، ان کی کتابیں ایک ایک کا نام آپ کو بتایا، لکھی ہیں انہوں نے۔ مصنفین یورپ 3 قسموں میں منقسم کیے جا سکتے ہیں، یعنی یورپ کے لکھاری رائٹر 3 کلاسیفیکیشنز ان کی۔ نمبر 1، جو عربی زبان اور اصل ماخذوں سے واقف نہیں، ان لوگوں کا سرمایہ معلومات اوروں کی تصنیفات اور تراجم ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس مشتبہ اور ناکامل مواد کا قیاس اور میلان طبع کے قالب میں ڈھال کر دکھائیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ان میں بعض، مثلاً گبن صاحب، ایسے صاحب الرائے اور انصاف پرست تھے کہ راکھ کے ڈھیر میں بھی سونے کے ذرے نکال سکتے ہیں، لیکن قلیل و مہم عربی۔ نمبر 2، عربی زبان اور علم ادب و تاریخ و فلسفہ اسلام کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ عربی زبان اور علم ادب و تاریخ و فلسفہ اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں، لیکن مذہبی لٹریچر اور سیرت کے فن سے ناآشنا ہے۔ ان لوگوں نے سیرت یا مذہب اسلام پر کوئی مستقل تصنیف نہیں لکھی، لیکن ضمنی موقعوں پر عربی دانی کی زحم میں اسلام پر یا شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہایت دلیری سے جو کچھ چاہتے ہیں لکھ جاتے ہیں۔ مگر جرمن کا مشہور فاضل ساخو، جس نے طبقات میں ابن سعد شائع کی ہے، اس کی وسعت معلومات اور عربی دانی سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بیرونی کا کتاب الہند کا دیباچہ اس نے جس تحقیق سے لکھا ہے رشک کے قابل ہے، لیکن اسی دیباچہ میں اسلامی امور کے متعلق ایسی باتیں لکھ جاتا ہے جن کو پڑھ کر بھول جانا پڑتا ہے کہ وہ وہی محترم شخص ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ نولد یقی جرمنی نے قرآن مجید کا خاص مطالعہ کیا ہے، لیکن انسائکلوپیڈیا جلد 16 میں قرآن مجید پر اس کا جو آرٹیکل ہے، جا بجا نہ صرف اس کے تعصب بلکہ اس کی جہالت کے راز پنہا کی بھی پردہ دری کرتا ہے۔ وہ مستشرقین جنہوں نے خاص اسلامی اور مذہبی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا ہے، مثلاً پامر صاحب یا مارگوس صاحب، ان سے ہم بہت کچھ امید کر سکتے، لیکن باوجود عربی دانی، کثرت مطالعہ، تفحص کتب کے ان کا یہ حال ہے کہ دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوچتا کچھ بھی نہیں، دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوچتا کچھ بھی نہیں۔ مارگولیوس نے مسند امام احمد بن حنبل کی ضخیم جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، اور ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پروفیسر موصوف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح امری پر جو کتاب لکھی ہے، دنیا کی تاریخ اس سے زیادہ کوئی کتاب الکذب الافتراء اور طویل التعصب کی مثال کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کا اگر کوئی کمال ہے تو یہ ہے کہ سادہ سے سادہ اور معمولی سے معمولی واقعہ کو، جس میں برائی کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہو سکتا، صرف اپنی تباہی کے زور سے بد منظر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان لکھاریوں سے، ان رائٹروں کے۔ مدنی مصطفیٰ کی شان اللہ نے بنائی ہے، یہ کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ لیکن بہرحال ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ گوروں نے بھی جتنی تصنیفیں لکھی ہیں اس پر ہم نے ذکر ڈالا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ گوروں کی بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یوں تو تم مرزا بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔